السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر والی رات بتا دی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیوں بھلا دی گئی اور ہمیں کیوں پھر اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو اس بات کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بھائیو حدیث کے اندر ہی موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، سنن دارمی، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، تو اس وقت مسلمانوں کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکنے میں لگ گئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دے دوں، مگر فلاں آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس رات کے تعین کی جو اطلاع تھی وہ مجھ سے اٹھا لی گئی ہے، اور اسی میں فرمایا تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اور تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس بات کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موجود ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور بہتری سے بڑھ کر کوئی دوسری حکمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک دوسری حکمت علماء نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے، اس رات کو چھپایا نہ جاتا تو اگر اس رات میں متعین رات میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس کا وبال بھی ہمارے لیے زیادہ ہوتا، جیسا کہ نیکی کا ثواب زیادہ ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے۔ اور تیسری حکمت اس کی چھپانے کی وہی جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ تاکہ لوگ اس کی جستجو میں زیادہ سے زیادہ نہیں کیا کر سکیں، اور یقیناً یہ بات تو طے ہے نا کہ اگر ہمیں وہ رات بتا دی جاتی تو ہم صرف اسی رات میں عبادت کرتے، اس کے علاوہ ہم عبادت نہ کرتے۔ تو آج جو اس کی جستجو کے لیے ہم 5 راتیں جاگتے ہیں تو پھر ہم ایک ہی رات جاگتے ہیں، اب ان میں ایک رات جو قدر والی ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور باقی جو 4 راتوں کی عبادت کا ثواب ہے وہ بھی ہمیں الگ سے عطا کیا جائے گا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اور اس کی چوتھی حکمت بیان کرتے ہیں وہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو چھپانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو اس کو بنا رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گا، لیکن جب انسان ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتیں جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تلاوت قرآن اور عبادت زیادہ کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے اس بات کو فخر سے بیان کرتے ہوں کہ میرے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ یہ زمین میں جا کے خون ریزی کریں گے، یہ فساد کریں گے، دیکھو ایک رات کے ثواب کو پانے کے لیے میرے بندے کتنی راتیں جاگ رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو حکمت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور میرے نزدیک بہتری سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں یہ سوچے بغیر کہ آخر اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، یہ حکمت یہ رات کیوں ہم سے چھپا لی گئی، کیوں بیان نہیں کی گئی، بجائے اس بات پہ دھیان دینے کے ہم اس بات پہ دھیان دیں کہ ہم لیلۃ القدر کو کس طرح پا سکتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے ہم نے کیا اہتمام کرنا ہے، ہم کس طرح 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر عبادت والی رات کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس میں ہمیں کون سے اذکار پڑھنے چاہیے، اس میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اور ان تمام سوالوں کے جواب الحمدللہ ہماری ان ویڈیوز کے اندر موجود ہے، تو ضرور دیکھیے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی قیمتی آراء کو کامنٹ سیکشن میں ضرور درج کیا کریں تاکہ ہم اس کام میں مزید بہتری لا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس رات کے اندر، اس آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔